السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم، مضمون اردو۔ نیا سبق ہمارا شروع ہوا تھا، سبق بند کون باندھے۔ اس کے ہم نے نئے الفاظ جانے تھے اور ان کے الفاظ معنی کیے تھے۔ آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ چاچا خیرو کھیتوں سے واپس لوٹتے وقت دریا کے پاس سے گزرے تو گزشتہ دنوں کی طرح افضل کو دریا کے بند کو اونچا کرنے میں مصروف پایا۔ چاچا خیرو یہ منظر 3 دن سے مسلسل دیکھ رہے تھے۔ آج ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی، افضل، ارے افضل، بات سنو بیٹا۔ جی چاچا خیرو، افضل نے ادب سے کہا۔ بیٹے 3 دن سے تنہا ہی بند کو اونچا کرنے میں مصروف ہو۔ اتنا بڑا بند باندھنا ایک بندے کا کام نہیں۔ چاچا خیرو نے بالآخر اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں چاچا، مشکل کام کے لیے کسی کو تو آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے قدم بڑھا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ گاؤں کے لوگ بھی ضرور اس کام میں میری مدد کریں گے، افضل نے یقین سے کہا۔ چاچا خیرو گردن ہلاتے ہوئے وہاں سے چل پڑے، لیکن وہ افضل کے حوصلے سے بہت متاثر ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آج وہ گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کر کے افضل کے مشورے یعنی کہ بند کو مضبوط اور اونچا بنانے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ضرور کہیں گے۔ چاچا خیرو اور افضل دریا کے کنارے آباد ایک ہرے بھرے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں جو تھا وہ دریا کے کنارے آباد تھا، اس لیے ہر سال برسات کے موسم میں وہاں پر سیلاب کا خطرہ رہتا تھا۔ دریا کا حفاظتی بند اتنا مضبوط نہیں تھا کہ سیلاب کا مقابلہ کرتا، تو جب بھی سیلاب آتا پانی کے ریلیے سے دریا کا بند ٹوٹ جاتا۔ ایسے موسم میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر گاؤں کے لوگ پہلے ہی اپنا ضروری سامان اور مویشی لے کر گاؤں کے سردار کی اونچی حویلی یا مکان کے چھتوں اور اونچے ٹیلوں پر بیٹھ جاتے۔ لیکن جب سیلاب آتا تو پانی کا ریلا ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا۔ لوگوں کے کچے مکان، کھیت کھلیان میں پانی بھر جاتا، مال مویشی پانی میں بہہ جاتے اور بہت سے لوگ بھی پانی میں ڈوب کر مر جاتے۔ ہر سال سیلاب کی تباہی کے بعد سب مل کر گاؤں کے سردار کو دریا کے بند مضبوط بنانے کی درخواست کرتے۔ وہ وعدہ کرتا، لیکن اپنے گھروں کو لوٹنے کے بعد کوئی بھی وعدے کو یاد نہ رکھتا۔ اس دفعہ بھی برسات کے آغاز کے ساتھ ہی معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی تھی۔ لوگوں نے اپنا سامان تیار کر لیے تھے اور کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ افضل گاؤں کا ایک ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم سب لوگ مل کر خود ہی دریا کے بند کو مضبوط اور اونچا بنا دیں تو ممکن ہے کہ سیلاب کا پانی گاؤں میں داخل نہ ہو۔ اس نے یہ مشورہ سب کے سامنے رکھا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ ہمارا نہیں، حکومت کا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ افضل نے گاؤں کے لوگوں کا جواب سن کر بھی ہمت نہ ہاری اور اکیلا ہی بند کو مضبوط اور اونچا بنانے کے کام میں لگ گیا۔ دریا کے پاس سے گزرتے لوگ افضل کو اکیلے کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ آخر کار کچھ اور لوگوں کی بھی ہمت بندھی اور انہوں نے بھی افضل کے ساتھ مل کر کام کرنے کا آغاز کر دیا۔ چچا خیرو نے لوگوں کو سمجھایا، دیکھو سب مل کر اتحاد سے دریا کے بند کو مضبوط بنانے کے کام میں افضل کی مدد کریں تو انشاءاللہ اس دفعہ سیلاب کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی اور انہوں نے سوچا کہ کوشش کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ابھی بھی ہچکچا رہے تھے مگر چاچا خیرو کی سبھی عزت کرتے تھے۔
ان کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر لوگوں نے اتحاد سے کام لیتے ہوئے مل کر دریا کے بند کو اونچا اور مضبوط بنانے کا کام تیزی سے شروع کر دیا۔ گاؤں کے سردار کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی یہ منظر دیکھنے آیا، اور گاؤں کے لوگوں کے جوش و خروش اور اتفاق، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے سے بہت متاثر ہوا۔ گاؤں کے سردار نے اپنی حویلی کے ملازموں سمیت بہت سارا تعمیری سامان بھجوایا تاکہ بند مضبوط بنانے کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکے۔ کچھ ہی ہفتوں میں دریا کا بند خوب اونچا اور مضبوط ہو گیا۔ بارشیں شروع ہوئیں تو خوب برسیں، ہر جگہ پانی بھرنے لگا۔ شدید بارشوں سے دریا کا طغیانی آ گئی اور سیلاب کا خطرہ حقیقت میں بدلنے لگا۔ لوگوں نے اپنا سامان سمیٹ کر بچاؤ کے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے۔ پانی کا زوردار ریلا آتا اور دریا کے مضبوط بند سے ٹکرا کر واپس ہو جاتا۔ اس بار پانی کا زور نہ چلا اور سیلابی پانی دریا کے بند کو نہ توڑ سکا۔ یہ پہلا سال تھا کہ گاؤں سیلاب کی بربادی سے محفوظ رہا۔ سیلاب کا خطرہ ٹلتے دیکھ کر سب کے پریشان چہروں پر سکون کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چاچا خیرو نے آگے بڑھ کر افضل کو گلے لگایا۔ گاؤں کے لوگ بھی افضل کو شاباشی دے رہے تھے۔ افضل نے لوگوں کو کہا، یہ صرف میرا کام نہیں ہے بلکہ آپ سب لوگوں کے اتحاد و اتفاق سے ممکن ہوا ہے۔ میں تنہا تو یہ کام مکمل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے اتفاق کی برکت سے آج پہلی دفعہ ہمارا گاؤں سیلاب سے محفوظ رہا ہے۔ گاؤں کے سردار نے بھی افضل کی بات کی تائید کی اور کہا کہ لوگوں، اگر ہم اسی طرح اتفاق سے کام لیں تو ہمارا ہر کام آسان ہو جائے اور اللہ کی مدد بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا سبق تھا بند کون باندھے۔ اب آپ لوگوں کا گھر کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو سبق بند کون باندھے سرگرمی نمبر 1، 3 اور 5 اپنی کتاب میں کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 3 اور 5 آپ کی کتاب میں ہوگی اور سرگرمی نمبر 1 آپ کو اپنے اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ جزاک اللہ بچوں، اللہ حافظ۔